فما ترک شیئا الی یوم القیامہ الا ذکرہ، فرما ان بنی آدم خلقوا علی طبقات شتیٰ، کہ بنی آدم، حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد، انہیں کئی طبقات پر پیدا کیا گیا، یعنی سارے ایک جیسے نہیں، ان کی کئی قسمیں ہیں، کئی کیٹیگریز ہیں، ان کی کئی طبقات ہیں۔ ایک قسم وہ ہے وقت ولادت بھی مومن تھا، ساری زندگی مومن رہا، مگر جب مرنے کا وقت ہوا تو کافر ہو گیا۔ فَمِنْهُمْ مَنْ يُولَدُ مُؤْمِنًا وَيَحْيَا مُؤْمِنًا، ساری زندگی مومن ہی رہا، فَيَمُوتُ كَافِرًا، لیکن مرنے کا وقت آیا تو کافر تھا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اتقوا الغضب، غصے سے بچو، فَإِنَّهُ جَمْرَةٌ عَلَى قَلْبِ ابْنِ آدم، کہ بندے کے دل پر یہ ایک چنگاری کی طرح ہوتا ہے، دل پر چنگاری۔ تو سرکار فرماتے ہیں الا ترون الی انتفاخ اوداجہ، اگر تمہیں ویسے نہیں پتہ چل رہا میری بات کا تو دیکھتے نہیں ہو کہ اس کی رگیں پھول جاتی ہیں؟ اگر دل پہ کچھ نہیں ہے تو پھر رگیں کیوں پھولی ہیں؟ توحید و رسالت کا نعرہ، توحید و رسالت کا نعرہ دنیا میں لگانے نکلے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا ورسولا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خاتم النبیین سید الرسل و خاتم المعصومین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم المعصومین۔ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل هول من الاحوال مقتحم، منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم، محمد تاج رسل اللہ قاطبۃ، محمد صادق الاقوال والکلم، محمد ذکرہ روح لانفسنا، محمد شکرہ فرد علی الامم۔ رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ خدایا بحق بنی فاطمہ کہ برقول ایمہ کنی خاتمہ، اگر دعوتم رد کنی ور قبول، منو دستو دامان آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثنا، اور حضور سرور کائنات، مفخر موجودات، زینت بزم کائنات، دستگیر جہاں، غم گسار زماں، سید سروراں، حامی بے کساں، قائد المرسلین، خاتم النبیین،
احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کے دربار گوہربار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تحریک صراط مستقیم کے زیر اہتمام حضرت سیدنا شاہ جلال ریسرچ سینٹر سے 29ویں سالانہ فہم دین کورس کا سلسلہ جاری ہے، اور آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے اصناف انسان۔ میری دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ ہم سب کو قرآن و سنت کا فہم عطا فرمائے اور قرآن و سنت کے ابلاغ و تبلیغ اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کا موضوع بھی نہایت اہم موضوع ہے۔ ایک انسان کے لیے یہ جاننا کہ انسان کیا ہوتا ہے نہایت ضروری ہے۔ انسان ہر چیز کی قسمیں سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، تو انسان کو انسان کی اقسام، انواع، اصناف بھی سمجھنی چاہیے۔ اور یہ بات بھی ہے کہ دنیا کی سب سے بڑی کتاب قرآن مجید، اس کا موضوع بھی انسان ہے۔ تو انسان پر جتنی بحث قرآن میں ہے اتنی کہیں اور ممکن ہی نہیں۔ انسان کامل انسان کیسے بنتا ہے اور انسان خسارے میں کیسے چلا جاتا ہے، معاذ اللہ کس طرح ایک انسان ننگے انسانیت ہو جاتا ہے، اور کیسے ایک انسان انسانوں کے لیے مقتدا اور پیشوا ہوتا ہے۔ اس لحاظ سے بھی آج کا یہ موضوع ضروری ہے کہ کچھ لوگوں نے انسانی حقوق اور انسان کی نمائندگی کا دعویٰ کر کے انسانیت کو ہی ایک مذہب بنا رکھا ہے۔ تو ہم نے یہ واضح کرنا ہے کہ انسانیت کیا ہے اور انسانیت کا عروج کس میں ہے، اور کون سی وہ ہدایات ہیں جس کی بنیاد پر جنہیں ایک انسان کا حقیقی مذہب یا مسلک قرار دیا جا سکتا ہے۔ قرآن مجید برہان رشید میں آیات کے ضمن میں انسان کی تقریباً بڑی 25 اقسام بیان کی گئی ہیں، اور پھر سرور کونین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث میں اس کا خلاصہ بیان کیا ہے۔ قرآن مجید برہان رشید میں اختصار کے ساتھ جو صفات ہیں ان میں انسان کو ضعیف بھی کہا گیا، جس کو ہم اردو میں ضعیف کہتے ہیں۔ خلق الانسان ضعیفا، انسان کو پیدا کیا گیا درحال کہ انسان ضعیف تھا۔ انسان کو کفور بھی کہا گیا، ناشکرا۔ انسان کو قتور بھی کہا گیا، معاذ اللہ نافرمان، وکان الانسان قتورا۔ انسان کو ہلو کہا گیا، شدید حرص والا۔ انسان کو جزو کہا گیا کہ مشکل آنے پر زیادہ بے صبری کرنے والا۔ ایسے ہی انسان کو منوع کہا گیا کہ اللہ کی نعمتیں اس پر جب آتی ہیں تو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے روکنے والا بھی ہے اپنے آپ کو۔ ایسے ہی انسان کو قرآن مجید میں طاغی کہا گیا، طغیان والا، اور انسان کو فجور والا کہا گیا۔ انسان کو فخور کہا گیا، کفور کہا گیا، عجول کہا گیا، بہت زیادہ جلد باز، اور اسی طرح ظلوم کہا گیا، جہول کہا گیا۔ انسان کو خسیم کہا گیا، ضال کہا گیا، گمراہی میں پڑنے والا، جاہد، اللہ کی نعمتوں کا انکار کرنے والا، خسارے والا۔ یہ ایک جھلک ہے کہ
انسان کے لیے رب ذوالجلال نے قرآن مجید برہان رشید میں مختلف قسم کے لفظ استعمال کیے، اور پھر جو انسان کی عظمت پر دلالت کرتا ہے، عروج پر، وہ ہے خلق الانسان علمہ البیان، کہ انہی انسانوں میں وہ انسان کہ جنہیں اللہ نے اپنی تخلیق کے وصف کے تعارف کے طور پر پیش کیا، اور اپنے کمال کے اظہار کے لیے ان کی صورت اور ان کی سیرت کو لوگوں کے سامنے رکھا۔ وہ سید المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ساری انسانیت کا عروج حسی طور پر اور باطنی طور پر جہاں سمٹ کے اکٹھا ہوا، تیری الفت کی اگر نہ ہو حرارت دل میں، آدمی کو بھی میسر نہیں انسان ہونا، یہی اسلام ہے میرا، یہی ایمان میرا، تیرے نظارہ رخسار سے حیراں ہونا، وہ دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل، جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینہ، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ تو انسانیت کے جہاں عیوب، نقائص اور کمی کے پہلو ذکر کیے گئے، وہاں پھر انسانیت کی تعمیر، ترقی اور عروج کے لحاظ سے ایسا ماڈل، ایسا نمونہ اور ایسا معیار قرآن نے دیا کہ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ بغیر کسی قید کے، اطلاق کے ساتھ، یعنی یہ نہیں کہ صرف آپ کے پڑھنے کے انداز میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، یا آپ کے طواف کرنے کے انداز میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ، کروڑوں چیزیں اگر لفظ رسول سے پہلے اور فی کے بعد محذوف مانی جائے تو ان کی گنجائش بھی اللہ نے رکھی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ادا میں تمہارے لیے بہترین نمونہ موجود ہے۔ اتنے کامل انسان ہیں، اتنے بڑے انسان ہیں کہ بڑے سے بڑا انسان بھی یہاں اپنے آپ کو چھوٹا سمجھے گا، اور بڑے سے بڑی چمک والا بھی یہاں سے اپنے لیے مزید چمک دیکھے گا۔ کمال جتنا بھی کسی کا ہوگا اسے پھر یہاں سے اپنے آگے کہیں اونچا کمال نظر آئے گا۔ تو اس بنیاد پر نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرہ کے ساتھ سورہ رحمان میں خالق کائنات جل جلالہ نے انسانیت کے ذریعے اپنا تعارف فرمایا کہ رحمان وہ ہے جس نے انسان کو پیدا کیا، اور یہ انسان وہ ہیں جو انسانیت کی جان اور سارے انسانوں کے مقتدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، کہ جن کی ہر ادا کے اندر قیامت تک کے لیے ہر انسان کی رہنمائی کا پہلو موجود ہے۔ اصل میں اس موضوع کی جو بیس ہے وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے۔ در منصور میں جلد نمبر 3 میں یہ الفاظ موجود ہیں۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان حکیم ترمذی نے بھی روایت کیا ہے، مسند ابی اعلیٰ اور دیگر کتابوں میں موجود ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں خلق اللہ الانس ثلاثۃ اصناف، کہ رب ذوالجلال نے انسان 3 قسم کے بنائے ہیں، یعنی جو بڑی میجر اقسام ہیں جن کے نیچے پھر بہت سی قسمیں ہیں، بڑی 3 قسمیں ہیں انسانوں کی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو طبیب انسانیت ہیں، حبیب انسانیت ہیں، آپ سے بڑھ کر انسانوں میں کسی کو انسانیت کا مشاہدہ نہیں اتنا،
اور نہ ہی اتنا گہرا مطالعہ کسی اور کا ہے انسانوں میں جتنا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اس بنیاد پر آپ نے تمام انسان ازل سے ابد تک ان کو سامنے رکھ کر پھر ان کی یہ کیٹیگریز بنائی، کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مشاہدہ اتنا وسیع ہے۔ فرما اردت علی امتی کما اردت علی آدم فی صورها فی التین، کہ مجھ پر میری پوری امت کو پیش کیا گیا، اور یہاں امت کا لفظ جو ہے وہ انسانیت کے معنی میں ہے، یعنی امت سے مراد امت اجابت نہیں، امت دعوت ہے۔ اجابت تو وہ ہے جنہوں نے کلمہ پڑھا ہے، اور دعوت ہے پوری انسانیت۔ تو چونکہ آگے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کس میں بنائی کہ اللہ نے میرے سامنے سب امت کو پیش کیا اور پھر بتایا کہ ان میں مومن کون ہے اور کافر کون ہے، تو پتہ چلا کہ پھر یہ بڑا وسیع دائرہ تھا کہ امت سے مراد ہے امت دعوت، جنہیں دعوت ہے کہ وہ مسلمان ہوں، یعنی پوری انسانیت۔ تو اس بنیاد پر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خطبہ ایک سند کی حیثیت رکھتا ہے انسان کے تعارف اور انسان کی کیٹیگریز کو پہچاننے کے لحاظ سے۔ فرمایا خلق اللہ الانس ثلاثۃ اصناف، اللہ نے انسان کی 3 قسمیں بنائیں۔ اب بیان کرنے کا یہ بھی مقصد ہے کہ ہم اپنا محاسبہ کریں کہ ہمارا شمار کس طرح کے انسانوں میں ہوتا ہے۔ اگر کمی ہے تو آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت کو اگر مان گیا۔ صنفن کل بہائم، پر انسانوں کی ایک قسم کہلاتے تو انسان ہیں مگر وہ ڈنگر ہیں۔ صنفن کل بہائم، کل بہائم، ویسے تو بہائم علیحدہ ہیں، انسان علیحدہ ہیں، لیکن انسانوں کی ایک قسم اپنے معیار میں، کردار میں، اطوار میں، چال چلن میں، حیثیت اور رتبے میں وہ کیسے ہیں؟ کل بہائم، بہائم کی طرح۔ اس پر پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ آیت پڑھی، لہم قلوب لا یفقہون بہا، کہ ان کے دل تو ہیں لیکن دلوں سے سمجھتے نہیں۔ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، ان کے پاس آنکھیں تو ہیں لیکن ان سے دیکھتے نہیں۔ وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، ان کے پاس کان تو ہیں لیکن سنتے نہیں۔ أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ، وہ چوپایوں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی گئے گزرے ہیں۔ تو یہ ایک قسم ہے انسانوں کی، روپ ان کا، شکل ان کی، قد قامت، اس لحاظ سے تو انسان ہے، مگر اپنے کردار کے لحاظ سے وہ بہائم ہیں۔ اور پھر آیت سے پتہ چلا کہ بہائم جو حقیقت میں بہائم ہیں ان کا بہائم ہونا عیب نہیں، کیونکہ انہیں جس طرح کا بنایا گیا ویسے ہی ہیں، اور یہ جو بنائے انسان گئے ہیں اور کردار میں بہائم ہیں، پھر وہ ان بہائم سے جو حقیقت میں بہائم ہیں یہ گئے گزرے ہیں، کیونکہ وہاں تو عقل نہیں، ان پر افسوس نہیں۔ اگر وہ بہائم ہیں تو انہیں رب نے بہائم بنایا ہے، بہائم ہیں، وہ کوئی اپنی کسی غلطی سے تو بہائم نہیں بنے ہوئے۔ اور یہ جو لوگ ہیں رب نے تو انسان بنائے، اللہ نے ان کو عقل دی اور ڈنگروں سے ممتاز کیا، اشرف المخلوقات بنایا، لیکن یہ پھر بھی اپنے وصف اور کردار میں ان جیسے بنے۔ تو پھر اس بنیاد پر قرآن نے کہا بل ہم اضل، کہ یہ تو ان سے بھی گئے گزرے ہیں۔ تو یہ ایک قسم ہے انسانوں کی کہ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ وہ بہائم کی طرح ہیں۔ دوسری قسم اجسادہم اجساد بنی آدم و ارواحہم ارواح الشیاطین، کہ ان کے جسم جو ہیں وہ تو بنی آدم والے ہیں مگر ان کی روحیں معاذ اللہ شیطانوں والی ہیں۔ اجسادہم اجساد بنی آدم، جسم ان کے جو ہیں وہ بنی آدم والے ہیں۔ ارواحہم ارواح الشیاطین، روحیں ان کی شیطانوں والی ہیں۔ یہ پہلی سے ہٹ کر قسم بیان کی گئی، اور یہ بعض وجوہ میں اس سے زیادہ خطرناک ہے۔
تیسری قسم صنف فی ظل اللہ یوم لا ظل الا ظلہ، تیسری قسم کے انسان وہ ہیں کہ جب اللہ کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا، ان انسانوں کو اللہ اپنے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا۔ یہ تیسری قسم کے انسان ہیں۔ اب ان کی پھر آگے بہت سی قسمیں ہیں، صدیق ہیں، شہید ہیں، غوث کتب ابدال ہیں، اور پھر سب سے اعلیٰ شان والے انبیاء کرام علیہم السلام ہیں۔ تو اس طرح سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 اقسام بیان کر کے یہ واضح کر دیا کہ کہاں انسانیت خوش ہے، کس پیکر میں، اور کہاں انسانیت جو ہے وہ ناراض ہے، کسی جگہ جب وہ انسانیت کا لفظ بولا جاتا ہے اور پایا جاتا ہے۔ اور قرآن مجید برہان رشید نے جو ظاہری شکل و صورت ہے انسان کی، اس پر پھر حکم لگاتے ہوئے کہ ویسے تو یہ اتنا عظیم ہے، خلق اللہ آدم علی صورتہ، کہ رب ذوالجلال نے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنی صورت پہ پیدا کیا، اور پھر جو ابن آدم ہے اس کا شرف ہے کہ وہ عام اس کی صورت نہیں، اس کی بڑی خاص صورت ہے۔ اور یہ ایک بڑا تفصیلاً موضوع ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنی صورت پہ پیدا کیا، لیکن یہ جو خلاصے کے طور پر ہم دیکھتے ہیں تو انسان مستقیم القامہ ہے، سیدھے قد والا ہے، اور اس کے قد بت کے لحاظ سے صرف اسی کو اگر دیکھیں تو اس کے قد بت کے اندر ایک شان و شوکت ہے، ایک عظمت ہے، یہ احسن تقویم ہے۔ یعنی جو 4 ٹانگوں والے ہیں وہ جتنی بھی اپنی شان و شوکت سمجھیں، بالآخر انہیں ان کی جو اگلی ٹانگیں ہیں وہ ان کو نیچا دکھاتی ہیں کہ وہ سیدھے شرف کے ساتھ اپنا سر بلند نہیں رکھ سکتے۔ انہیں کھاتے وقت بھی نیچے سر جھکانا پڑتا ہے، پیتے وقت بھی، نالیوں، کھالیوں، کھیتوں، صحراؤں، چراگاہوں میں۔ اور یہ وہ ہے کہ اللہ نے اس کا سر فٹ ایسے کیا ہے کہ جو بلندی کی جگہ پر ہے، یعنی اس کو پھر یہ ہے کہ یوں لقمے کے پیچھے جھکتا نہ پھرے، یوں بوند کے پیچھے جھکتا نہ پھرے، ہاں جھکے تو اپنے رب کے سامنے جھکے، سجدے میں جھکے۔ تو جب اللہ نے اس کے اعضاء کو فکس کرتے وقت، اس کی جو صلاحیتیں ہیں دیتے وقت، اتنا اس کو عروج دیا، اتنا اس کو عروج دیا، اس کی آنکھ، اس کے کان، اس کی عقل اور ساری صلاحیتیں، 5 سینسز جو حواس خمسہ ہیں، جن کے نزدیک حواس باطنہ ہیں، وہ بھی یہ ساری چیزیں جو ہیں اس کو دی گئیں۔ لیکن اس نے جس وقت ان چیزوں کا حق ادا نہیں کیا تو پھر اس کو دھکا دیا گیا کہ دل تو ہے، دل سے سمجھتا نہیں، ایسا پرزہ فقاہت والا اور کسی کے پیکر میں نہیں۔ دھڑکنے والے مدغہ تو ہر جگہ پہ ہیں، حق سننا، حق دیکھنا، دیکھ کر حق کو مان جانا، حق کا پیغام اوروں تک پہنچانا، یہ بنیادی طور پر انسانیت کی شرطیں ہیں کہ یہ شکل انسان میں انسان ہی ہے۔ اور جس وقت ان چیزوں سے بندہ محروم ہوتا ہے اور پھر آگے اگر شیطانی روح سے وہ مزید اہل حق پہ حملہ شروع کر دیتا ہے تو یہ ساری انسانی خسارے کی صورتیں ہیں۔ آج لفظ انسان بول کر جو لوگ انسانیت کو مذہب قرار دیتے ہیں کہ انسانی نقطہ نظر سے یہ اس طرح ہے، چلو اور کچھ نہیں، انسانی طور پر یوں کر لو، یا انسانی حقوق ہیں ان کے پیش نظر اس طرح کر لو،
تو یہ جملے اکثر مقامات پر حقیقت انسان اور قانون انسان کے خلاف بولے جا رہے ہوتے ہیں، یعنی جو انسان کی حدود سے خود باہر نکل گیا ہے اپنے کردار کی بنیاد پر، اور اس نے اللہ کی نعمتوں کا انکار کیا ہے، اللہ کی نشانیوں کا انکار کیا ہے، اللہ کی آیات کا انکار کیا ہے، اب اسے پھر مزید انسانیت کے نام پر کس چیز کی گنجائش دی جائے اور کس چیز کی چھوٹ دی جائے؟ یعنی وہ تو ہے ننگے انسانیت، وہ ہے دشمن انسانیت، وہ انسانی تقدس کو پامال کرنے والا ہے۔ یعنی جب انسان ہو کے اس نے اللہ کو ایک نہیں مانا، انسان ہو کے اس نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی آخری رسول نہیں مانا، جب انسان ہو کے اس نے قرآن کو تسلیم نہیں کیا، اب اس کے بعد کون سی اس کی حیثیت ہے کہ جس کے پیش نظر کہا جائے کہ چلو انسانی نقطہ نظر سے وہ انسان ہی سے تو بغاوت کر رہا ہے، انسانی حیثیات کو تو وہ پامال کر رہا ہے، اور اس کے بعد اس نے ڈنگروں کا وصف اختیار کیا یا شیطانوں کا روپ اس نے اختیار کیا، جس کی بنیاد پر وہ انسانیت کی بنیاد پر ملنے والی سہولتیں یعنی شرعی طور پر جو منصب اور مقامات ہیں خود اس سے وہ محروم ہوا۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دوسری حدیث، اس سے بھی اس موضوع میں ہمیں کافی مدد ملتی ہے، اور وہ بھی امت کے لیے ایک بہت بڑا تحفہ ہے۔ امام بغوی نے شرح السنہ کے اندر اس حدیث کو روایت کیا، یہ جلد نمبر 8 ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک تقریر جو علوم غیبیہ کے لحاظ سے بڑی منفرد تقریر قرار دی جاتی ہے، اور اس کے پھر مختلف الفاظ ہیں مختلف کتابوں میں، یعنی ہزاروں جگہ اس کو ذکر کیا گیا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہاں جو شرح السنہ میں مروی ہے وہ حدیث نمبر 4038 ہے۔ اس میں شروع میں یہ لکھا ہے، قام فینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوما بعد العصر فصلی العصر یومئذ بنہار فما ترک شیئا الی یوم القیامہ الا ذکرہ فی مقامہ ذالک، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کے بعد خطبہ دیا، قیامت تک کی ہر شے بیان کر دی، فما ترک شیئا الی یوم القیامہ الا ذکرہ، تو نکرہ تحت النفی ہے کہ کوئی بھی ایسی چیز نہیں جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر نہ کی ہو، فی مقامہ ذالک، اسی مقام کے اندر، حافظ من حافظ و ناسی من ناسیہ، یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کوئی کسر نہیں چھوڑی، آگے جس نے یاد رکھا اس نے یاد رکھا، جو بھول گیا وہ بھول گیا، مگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سب کچھ بیان کر دیا۔ اس حدیث کا ایک حصہ اس موضوع پر میں وہ پیش کر رہا ہوں۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ویسے حدیث لمبی ہے، مختلف شعبے ہیں کہ کیا کیا بیان کیا، فرما ان بنی آدم خلقوا علی طبقات شتیٰ، کہ بنی آدم حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد، انہیں کئی طبقات پر پیدا کیا گیا، یعنی سارے ایک جیسے نہیں، ان کی کئی قسمیں ہیں، کئی کیٹیگریز ہیں، ان کی کئی طبقات ہیں۔ نمبر 1، فَمِنْهُمْ مَنْ يُولَدُ مُؤْمِنًا وَيَحْيَا مُؤْمِنًا وَيَمُوتُ كَافِرًا، معاذ اللہ، کہ ان میں سے ایک قسم وہ ہے وقت ولادت بھی مومن تھا، ساری زندگی مومن رہا، مگر جب مرنے کا وقت ہوا تو کافر ہو گیا۔ فَمِنْهُمْ مَنْ يُولَدُ مُؤْمِنًا وَيَحْيَا مُؤْمِنًا، ساری زندگی مومن ہی رہا، فَيَمُوتُ كَافِرًا، لیکن مرنے کا وقت آیا تو کافر تھا۔ دوسرے نمبر پر، مِنْهُمْ مَنْ يُولَدُ كَافِرًا
وَيَحْيَا کافرا وَيَمُوتُ مُؤْمِنًا، کہ وقت ولادت بھی کافر تھا، زندگی بھر کافر رہا، مگر جب فوت ہونے کا وقت تھا تو مومن ہو گیا۔ چونکہ احادیث میں بہت وسعت ہوتی ہے اور پھر بعض احادیث کا تعارض بھی آپس میں آ جاتا ہے، تو شاید ذہنوں میں یہ آئے کہ دوسری حدیث ہے کل مولود یولد علی الفطرہ ابواہ یہودانی او ینصرانی او یمجسانی، کہ ہر بچہ فطرت پہ پیدا ہوتا ہے، یعنی فطرت مراد اسلام پہ، پھر اس کے والدین اس کو یہودی بناتے ہیں یا نصرانی بناتے ہیں یا بد عقیدہ بناتے ہیں۔ لیکن یہاں جو ہے وہ قسمیں بنائی گئیں، اس میں منہم من یولد مومنا، پہلی قسم کہ بوقت ولادت تو مومن تھا، زندہ بھی مومن ہی رہا، لیکن وقت وفات کافر تھا، اور دوسری قسم بوقت ولادت کافر تھا، یولد کافرا ویحیی کافرا ویموت مومنا۔ تو اس میں یہ تطبیق ہو سکتی ہے، یعنی اس کی کس بنیاد پہ کافر کہا جا رہا ہے، یعنی پہلا وہ ہے کہ جو پیدا ہوا تو مومنین کے گھر پیدا ہوا، دوسرا وہ ہے کہ پیدا ہوا تو کافروں کے گھر پیدا ہوا، یعنی اگرچہ اپنے طور پر تو کل مولود یولد علی الفطرہ ہے، لیکن والدین کے لحاظ سے بھی حکم جو ہے وہ لگایا جاتا ہے۔ اس بنیاد پر یعنی وہ پہلا جو مومنوں کے گھر پیدا ہوا، مومن ہی زندہ رہا، اور پھر وقت وفات کا آیا تو معاذ اللہ کافر ہو گیا، اور دوسرا کافروں کے گھر پیدا ہوا اور ساری زندگی کافر ہی رہا، لیکن اس کی قسمت اچھی تھی کہ جب موت کا وقت آیا تو وہ مومن ہو چکا تھا۔ تیسرے نمبر پر طبیب انسانیت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اقسام انسان بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں فَمِنْكُمْ مَنْ يَكُونُ سَرِيَّ الْغَضَبِ سَرِيَّ الْفَيْءِ، کہ تم میں سے کچھ ایسے ہیں جن کو غصہ آتا بھی جلد ہے اور اترتا بھی جلد ہے، سَرِيَّ الْغَضَبِ سَرِيَّ الْفَيْءِ، اور ساتھ یہ کہا کہ وَإِحْدَاهُمَا بِالْأُخْرَى، تو یہ معاملہ کلیئر ہو جاتا ہے، اگر آتا جلدی ہے تو ادھر بھی تو جلدی ہی جاتا ہے، تو ایک چیز دوسرے کے ساتھ بیلنس ہو جاتی ہے۔ چوتھے نمبر پر فَمِنْكُمْ مَنْ يَكُونُ بَطِيَّ الْغَضَبِ بَطِيَّ الْفَيْءِ، کہ تم میں سے کچھ وہ ہیں کہ جن کو غصہ دیر سے آتا ہے اور پھر اترتا بھی دیر سے ہے، آنے کے بعد جلدی اترتا نہیں ہے۔ فرمایا فَإِحْدَاهُمَا بِالْأُخْرَى، یہاں بھی پھر جو ہے وہ بیلنس ہو جاتا ہے کہ دیر سے آیا ہے مگر اتنا زیادہ دیر رہا ہے، پھر تو یہ معاملہ آپس میں بیلنس ہو جاتا ہے۔ اور پانچویں نمبر پہ فرمایا پھر خیارکم من یکون بطیء الغضب سریع الفیء، کہ تم میں سے بہتر وہ ہیں کہ جن کو غصہ آتے وقت تو دیر لگے لیکن غصہ اترتے وقت جلدی اتر جائے، تو یہ تم میں سے خیار ہیں۔ خیارکم من یکون بطیء الغضب سریع الفیء وشرارکم من یکون سریع الغضب بطیء الفیء، اور تم میں سے شرار وہ ہیں، خیار کے مقابلے میں شرار وہ ہیں کہ جن کو غصہ آ تو جلد جائے مگر اترتے وقت دیر لگائے۔ یعنی یہ ایک ایک حدیث میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے علوم امت کو دیے ہیں اور کتنی امت کی رہنمائی کی ہے، اور یہ کہ ہر بندہ اپنا محاسبہ کرے، اپنی طبیعت، اپنا مزاج، اپنے معمولات اور صورتحال، اور پھر کوشش کرے کہ اگر شرار سے بن رہا ہے تو خیار کی طرف آئے اور اپنے مزاج کو بدلنے کی کوشش کرے۔ اور کون انسان ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا جس نے انسان کو اتنا کچھ عطا کیا ہو، یعنی اتنے کروڑوں پہلو رہنمائی کے لحاظ سے، ہر جہت میں، ہر علاقے کے لوگوں کے لیے، ہر معاشرے کے لیے، ہر ماحول کے لیے، ہر زمانے کے لیے،
یعنی رہنمائی کرنے کے لیے بھی تو علم درکار ہے. جس شخص کو صرف ایک علاقے کے لوگوں کے اتار چڑھاؤ کا پتہ ہے، نشیب و فراز کا پتہ ہے، باقی دنیا میں کہیں گیا ہی نہیں، کسی کو جانتا ہی نہیں، تو باقی کی کیسے رہنمائی کر سکتا ہے؟ وہ پھر صرف اپنے گاؤں کے لوگوں کی رہنمائی کرے گا، زیادہ سے زیادہ اپنے ضلع کے لوگوں کی، باقی کے امور ہی اس کو پتہ نہیں کہ دنیا میں کیا ہوتا ہے، یا جس وقت ہے اس کا تو پتہ ہے، پہلی صدیوں کا پتہ نہیں، یا جب ہے اس وقت کا تو پتہ ہے، بعد والی صدیوں کا پتہ نہیں. یہ صرف ایک انسان ایسے ہیں جنہیں رب ذوالجلال نے تاجدار ختم نبوت بنایا، اور پھر جو کچھ ہو چکا اور جو کچھ ہونا تھا. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نبوت کے لیے یہ ما کانا اور ما یکون کے علم کی کیا حیثیت ہے؟ تو یہ تعلق ہے ما کانا اور ما یکون کے علوم کا، کہ ہر معاشرہ ماضی کا، جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری حیات میں موجود تھے، اس سے پہلے کا ہر زمانہ، اس زمانے کا ہر علاقہ، اس علاقے کا ہر معاشرہ، ہر طرح کی جنریشن، لوگوں کی عادتیں، لوگوں کے معاملات، لوگوں کی سیرت کردار، اور پھر جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں، مدینہ منورہ میں موجود تھے ظاہری حیات میں، اس وقت عجم میں کیا ہے، عرب میں کیا ہے، ایشیا میں کیا ہے، افریقہ میں کیا ہے، لوگ کیا چال چلن ہے، اور پھر 1 صدی بعد کیا ہوگا، 2 صدی بعد کیا ہوگا، 10 صدیاں بعد کیا ہوگا، قیامت تک کیا ہوگا. یہ ہیں علوم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اور اس لیے آپ کی رہنمائی کے ہم پلہ کوئی رہنمائی بندہ کر ہی نہیں سکتا، کہ کسی کے پاس اتنی روشنی نہیں، کسی کے پاس اتنا اجالا نہیں، کسی کی اتنا وسیع معلومات نہیں، کسی کو اس قدر حالات کا مطالعہ نہیں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو رب ذوالجلال نے ما کانا کا بھی علم دیا، ما یکون کا بھی دیا، تو یہ حکمت تھی کہ انہوں نے قیامت تک کے مسائل کا حل پیش کرنا ہے، اور قیامت تک کے انسان نے ان کے در سے لینا ہے، قیامت تک کے انسان کی رہنمائی انہوں نے کرنی ہے. اور انسان کئی طرح کے ہوں گے، کئی علاقوں کے ہوں گے، کئی مزاجوں کے ہوں گے، کئی طبیعتوں کے ہوں گے، کئی معاشروں کے ہوں گے، کئی برادریوں کے ہوں گے. تو ہر ایک کے لحاظ سے یہ جامع مطالعہ رکھتے ہوں اور ہر ایک کی جامع رہنمائی کریں. یہ ساری چیزیں سامنے رکھ کے تو پھر اللہ نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، یعنی لکم کے اندر اس وقت جو عرب میں تھے یا عجم میں تھے، اور دوسری صدی میں، تیسری میں، آج کے قیامت تک کے، وہ سارے لکم میں شامل ہیں کہ تمہارے لیے ان کی زندگی میں بہترین نمونہ موجود ہے. تو اس بنیاد پر نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ انسان کے بارے میں، یا جو بھی آپ نے ہدایات دی ہیں، تعلیمات دی ہیں، اور کوئی کروڑواں حصہ بھی اس کا نہیں دے سکتا انسان کو. آپ انسان کے سب سے بڑے محسن ہیں، اور آپ نے انسان کے سارے مسائل کو حل فرمایا ہے. یہاں اسی حدیث میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اتقوا الغضب، غصے سے بچو، فإنہ جمرۃ علی قلب ابن آدم، کہ بندے کے دل پر یہ ایک چنگاری کی طرح ہوتا ہے. دل پر چنگاری یعنی حصی طور پر، اب دل ایک نرم سی چیز ہے، اس پہ انگارہ ہو تو اس کا کیا بنے گا، اور دل پر چنگاری ہو تو پھر بندے کی اندرونی حالت کیا ہوگی. تو سرکار فرماتے ہیں الا ترون الی انتفاخ اوداجہ، اگر تمہیں ویسے نہیں پتہ چل رہا میری بات کا تو دیکھتے نہیں ہو کہ اس کی رگیں پھول جاتی ہیں. اگر دل پہ کچھ نہیں ہے تو پھر رگیں کیوں پھولی ہیں؟ الا ترون، کیا تم دیکھتے نہیں ہو، الی انتفاخ اوداجہ، کہ اس کی رگیں جو ہیں وہ غصے میں پھول جاتی ہیں، وحمرۃ عینیہ، اور آنکھیں سرخ ہو جاتی ہیں. یعنی یہ بطور دلیل پیش کیا کہ باطن میں دل پر معاملہ بیت رہا ہے،
غصے کی حالت میں تم دیکھتے نہیں ہو کہ اس کی رگیں پھول جاتی ہیں اور اس کی آنکھیں سرخ ہو جاتی ہیں۔ اب یہاں یہ چیزیں ذکر کر کے پھر ساتھ کرم برائے کرم یہ ہے کہ علاج بھی بتایا۔ فمن احس ذلک فلیدتجہ، فرمایا جس پر ایسی کیفیت آ جائے، علاج یہ ہے کہ وہ لیٹ جائے پہلو کے بل، بستر پہ یا زمین پہ، ایکسیڈنٹ سے بچنے کے لیے جو آگے ہو جائے گا اس سے، اور پتہ نہیں کتنا بڑا ہو جائے اور پھر زندگی بھر وہ نقصان پورا نہ ہو۔ تو سرکار فرماتی ہیں فَلْيَدْتَجِهْ وَلْيَتَلَبَّدْ بِالْأَرْضِ، اسے چاہیے کہ ایسی صورت میں وہ اگر پہلے کھڑا تھا تو فوراً بیٹھ جائے، بیٹھا تھا تو لیٹ جائے، وہ زمین کے ساتھ جو ہے زمین کے اوپر، فَلْيَتَلَبَّدْ کا مطلب یہ ہے جس طرح زمین پہ لوٹ پوٹ ہونا، یعنی وہ مٹی اپنے بدن سے لگائے۔ اگر عام زمین نیچے ہے جہاں اس کو میسر، تو اس سے وہ اس آگ سے بچے گا کہ جو آگ اس کے اندر غصے کی صورت کے اندر جو ہے وہ موجود ہے۔ ایسے ہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر قسمیں بتائیں، اور وہ قسمیں بھی معاشرے میں ان سے بھی سروکار رہتا ہے۔ وہ قسمیں ہیں قرض کے لحاظ سے۔ منکم من یکون حسن القضاء، تم میں سے قیامت تک کے انسانوں کچھ وہ ہیں کہ جو ادائیگی کرتے وقت اچھے طریقے سے کر دیتے ہیں۔ وَإِذَا كَانَ لَهُ أَفْعَشَ فِي الطَّلَبِ فَإِحْدَاهُمَا بِالْأُخْرَى، ادائیگی میں وہ بندہ اچھا ہے مگر طلب میں اچھا نہیں ہے، مانگتے وقت لڑ پڑتا ہے، یعنی کسی سے جب لینا ہو، دیتے وقت اس پر کوئی چڑھائی بھی کرے تو یہ ہنس کے دے دیتا ہے۔ دیتے وقت اچھائی ہے مگر اپنا حق مانگتے وقت سختی ہے، تو سرکار فرماتے ہیں فَإِحْدَاهُمَا بِالْأُخْرَى، چلو ایک طرف تو اچھائی ہے تو یہ آپس میں بیلنس ہو جائے گا۔ پھر منہم من یکون سیء القضاء، کچھ وہ ہیں کہ جب انہوں نے کسی کا دینا ہو تو اس وقت اچھے نہیں، لیکن کسی سے لینا ہو تو پھر اچھے ہیں۔ کسی سے اپنا حق مانگتے وقت، اپنا دین، اپنا قرض مانگتے وقت، تو سرکار فرماتے ہیں فَإِحْدَاهُمَا بِالْأُخْرَى، تو یہاں بھی گزارا ہو جائے گا، ایک چیز دوسری کے ساتھ بیلنس ہو جائے گی۔ اور ساتھ جو ہے فرمایا میں جو چاہتا ہوں کہ تم کیسے بنو، سرکار فرماتے ہیں خیارکم من اذا کان علیہ الدین احسن القضاء واذا کان لہ اجمل فی الطلب، کہ اچھائی یہ ہے انسانیت کی، خیار تم میں سے وہ ہیں، خیار وہ ہیں کہ جب انہوں نے کسی کا قرض دینا ہو تو واپسی میں اچھائی اختیار کرتے ہیں، واپسی میں کسی کا دینا ہو تو واپسی کے وقت سختی نہیں کرتے، لڑائی نہیں کرتے، گالی مندہ نہیں کرتے۔ وَإِذَا كَانَ لَهُ، اور کسی سے لینا ہو اجمل فی الطلب، تو مانگنے میں سلیقے سے مانگتے ہیں۔ یہ خیار ہے، یعنی انسانی رویوں کی جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت دی اور انسانیت کے اصول اور ضابطے بتائے، اس کے اندر فرمایا شرارکم، پھر تم میں شرار وہ ہوں گے من اذا کان علیہ الدین اساء القضاء، کہ کسی کا دینا ہو اور وہ مانگے تو جو آگے سے بری حرکتیں کرے، برا طریقہ اپنائے، لڑنے پہ آ جائے۔ وَإِن كَانَ لَهُ، اور اگر کسی سے لینا ہو أَفْحَشَ فِي الطَّلْبِ، تو مانگنے میں برائی کا طریقہ اختیار کرے، یہ شرار ہیں۔ تو فرمایا کہ ضروری یہ ہے کہ اپنے انداز کو بدلو اور خیار سے، شرار سے نکل کے خیار کی طرف آ جاؤ۔ تو نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی
میں یہ ارشاد فرمایا ان ھذی الامہ توفی 70 امۃ یہ آخرها واکرمها علی اللہ عز وجل، فرمایا میری امت جو ہے وہ 70ویں امت ہے، یعنی اس نے 70 کا ہندسہ پورا کر دیا، 70 کا ہندسہ، یعنی جو بڑی بڑی امتیں ہیں۔ ویسے تو انبیاء کرام جو ہے وہ 1,24,000 کم و بیش، اور پھر کچھ کہیں ایک امتی کہیں دو امتی، یا اس طرح کی صورتحال جو قابل ذکر بڑی امتیں ہیں، ان میں سے یہ فرمایا کہ میری امت جو ہے یہ 70ویں ہے، اس نے وہ عدد جو ہے وہ پورا کر دیا، یا آخرها، یہ امتوں میں سے آخری ہے، وَأَكْرَمُهَا عَلَى اللَّهِ، اور اللہ کے ہاں یہ سب سے شان والی ہے۔ تو اس بنیاد پر یہ خطبات ختم نبوت میں بھی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جہت کو بھی یہاں پہ اجاگر فرمایا۔ اب یہاں پر انسانیت کے لحاظ سے الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، وہ انسان جسے قتور، فجور، ظلم، جہول، یہ جو 25 چیزیں آیات کی شکل میں بیان کی، اس انسان کا عروج کیا ہے، یہ رب ذوالجلال نے قرآن مجید برہان رشید کے اندر ظاہر کر دیا کہ جب میں اللہ ہو کے اپنا تعارف بذریعہ انسان کرا رہا ہوں، اگرچہ میں نے عرش کو پیدا کیا، کرسی کو پیدا کیا، لوح کو پیدا کیا، قلم کو پیدا کیا، جنت کو پیدا کیا، جنت کے حسن کو پیدا کیا، چاند ستاروں کو پیدا کیا، مگر سب سے بڑی جو میری تخلیق ہے، جس سے پتہ چلتا ہے سب سے بڑھ کر کہ میں کس قدر شان والا خالق ہوں، خلاق ہوں، تو رب ذوالجلال نے فرمایا الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ تو اس سے آ کر بتایا کہ میری اگر قدرت کا کمال دیکھنا ہے تو انسان کو دیکھو، یعنی انسان کی جان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، جو بار بار رب ذوالجلال نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے تعارف کروایا، وہ اللہ وہ ہے کہ جس نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت کے ساتھ بھیجا، حق کے ساتھ بھیجا۔ تو یعنی انسانیت کا جو پورا موضوع ہے، یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سر اقدس کی چوٹی سے لے کر آپ کے تلووں سے لگنے والی خاک تک، یہ انسان کے لیے عظمت کا نصاب ہے کہ انسان نے جو سیکھنا ہے وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل کرے، اور سرکار سے ہٹ کر کہیں کوئی انسانیت اپنے لیے بطور ماڈل تیار تلاش نہ کرے۔ اور یہ پھر دوسری طرف سے مثلا آج روئے زمین کا جو ہر انسان ہے، خواہ کسی مذہب میں ہے، کسی علاقے میں ہے، کسی مقام پر ہے، وہ حصی طور پر بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے ذریعے ہی زندہ ہے، اور شان کے ذریعے ہی اس کی کوئی حیثیت ہے، اگرچہ وہ کلمہ پڑھتا ہے یا کلمہ نہیں پڑھتا۔ تو اس بیس پر بھی یعنی ہر انسان کا جو گزارا ہے وہ سرور کونین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی کے ساتھ نسبت پر ہے۔ اب دیکھیے یہ صحیح بخاری شریف میں جلد نمبر 2 کے اندر یہ حدیث شریف ہے، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان، حدیث نمبر 3326 ہے۔ یہ کئی جگہ بخاری پر یہ حدیث آئی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی روایت کرتے ہیں، جس میں یہ کہ خلق اللہ آدم وطولہ 60 ذراع، کہ رب ذوالجلال نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو آپ کا قد مبارک جو ہے وہ 60 گز تھا۔ اس حدیث کے آخر میں جو الفاظ ہیں وہ بھی بڑے قابل غور ہیں۔ 60 گز
کے بعد فلم یزل الخلق ینقص، تو انسانی قد میں ہمیشہ تدریجاً کمی واقع ہوئی، 60 گز سے، یعنی 60 سے پھر نیچے آنے کا سفر شروع ہوا حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بعد، اور وقت گزرتے گزرتے یعنی 60 سے پھر 55 پر، پھر 50 پر، پھر 40 پر، اس طرح تھوڑا 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 کرتے کرتے قد جو ہے وہ گھٹ ہوتا چلا گیا انسان کا۔ تو جب کسی چیز میں کمی مسلسل ہو رہی ہو تو وہ تو اگرچہ یہ تو صرف 60 گز لمبائی تھی، اس میں کمی شروع ہوئی، تو وہ تو 60 کروڑ بھی کوئی چیز ہو، جب اس میں کمی آنا شروع ہو جائے اور مسلسل ہوتی جائے تو بالآخر ختم ہو جاتی ہے۔ یہ 60 گز سے نیچے کا سفر شروع ہوا، اور اگر اس قد کو بریک نہ لگتی یہ گھٹتا ہی جاتا گھٹتا ہی جاتا حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک، تو انسان کا پیچھے کتنا قد بچتا؟ یعنی ہر صدی میں، ہر سال میں، ہر دن میں کمی واقع ہو رہی تھی، اور انسان کی جو ظاہری شانوں میں سے بڑی شان ہے وہ اس کا مستقیم القامت ہونا اور سیدھے قد والا ہونا، اور سیدھا اور نظر آئے گا تب جب کوئی ہوگا۔ اگر یہ 60 والا چلتا چلتا 1 انچ پر آ گیا ہوتا، چونکہ جو چیز 60 ہے کم ہو رہی ہو مسلسل، تو ظاہر ہے کہ 1 انچ پر بھی آئے گی اور 1 انچ سے نیچے بھی چلی جائے گی، اس کے اندر کمی وقوع پذیر ہوتے ہوتے، تو یہ 60 سے مسلسل انسانی قد گھٹتے 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 اگر آدھی انچ پہ آ گیا ہوتا، جو کہ امکان کے دائرے میں ہے، تو پھر بطور فرض آج امریکہ میں، برطانیہ میں، یورپ میں اتنے انسان ہوتے تو کیا ان کی ٹور ہوتی، کیا ان کا مقام ہوتا، کیا ان کا درجہ ہوتا۔ تو اس بنیاد پر رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے در کا فیض ہے کہ موجودہ جو قد ہے اس کو سرکار نے قرار عطا فرمایا۔ کسی صدی میں، کسی زمانے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے اس کو بریک نہیں لگی، بڑے بڑے واقعات رونما ہوئے، بڑی بڑی اللہ کی رحمتیں ہوئیں، بڑا بڑا فضل ہوا، لیکن یہ اپنے رستے پر گھٹتا ہی آیا۔ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو جب رب ذوالجلال نے دنیا میں بھیجا تو اس حدیث میں یہ سرکار کے لفظ ہیں، فرمایا فَلَمْ يَزَلِ الْخَلْقُ يَنْقُصُ حَتَّى الْآن، فرمایا میرے آنے تک یہ گھٹتا ہی رہا، میرے آنے تک، آن تک، اس وقت تک، میرے زمانے تک انسان کے قد کو روکنے والا کہ یہ گھٹے نہیں کوئی سبب نہیں بن سکا، اور مسلسل یہ گھٹتا آ رہا تھا، گھٹتا آ رہا تھا، اور جتنا یہ آج ہے قد متوسط اتنا ہو چکا تھا کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس زمین پر رونق افروز تھے تو سرکار کے صدقے پھر آگے گھٹنا بند ہو گیا۔ یعنی وہ شاذ و نادر کوئی بونا ہو یا کوئی اس طرح کی یا کوئی زیادہ لمبا ہو، وہ علیحدہ وہ شاذ و نادر ہے، ایک عام جو دستور حیات ہے اس کی بنیاد پر اب عرب ہو، عجم ہو، یورپ ہو، کائنات کا کوئی حصہ ہو، جہاں کہیں کا بھی کوئی انسان ہے اس کو سلام کرنا چاہیے، وہ سلام کرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو، کہ اگر یہ انسانیت کی جان رونق افروز نہ ہوتے تو آدھی انچ کے انسان کیا منہ دکھاتے، 2 انچ کے انسان کی کیا اوقات ہوتی۔ اور بالخصوص یہ ٹولہ وہابیوں کا جو کہتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشی کیوں منائیں، کیا ملا ہے ہمیں، تو ان کو تم کہہ سکتے ہو کہ تم تو 1 انچ کے ہوتے اور اوپر جو ہے وہ بھینس جو ہے وہ پھوسی کر جاتی تمہارے گلی میں،
یا گھوڑی لید کر جاتی تو کیا پرسنالٹی ہوتی تمہاری. یہ جو تمہارا کم از کم قد بچا ہوا ہے، باقی معاملات تو علیحدہ ہیں جنت دوزخ کے، اور یہ جو جتنے ٹولے ہیں، یہ جو ویسٹ کے انسان اور ہیومن رائٹس کرنے والے لوگ ہیں، یعنی ان کو پتہ ہی نہیں کہ یہ جو بوتھا اٹھا کے پھر رہے ہیں، یہ جو ان کو قد میسر ہے، یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کی خیرات ہے. یعنی ایک تو ہے نا کہ انسان کی اندرونی صلاحیتیں، انسان کو جو فضیلتیں ملی ہوئی ہیں، قابلیت ملی ہوئی ہے، وہ بھی سارا انعکاس اور ریفلیکشن ہے ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا. اور یہ ظاہری طور پر یہ اتنی بنیادی چیز جو انسان کہلانے والا، جس کو کبھی بھی نظر انداز نہیں کر سکتا کہ اس کے بغیر اس کی کیا صورتحال ہوتی، تو یہ ہمارے دین نے یہ واضح کیا کہ قیامت تک اب کتنے کتنے باغی بھی ہوں گے، کتنے کتنے سرکش ہوں گے، اللہ کے کتنے دشمن ہوں گے، لیکن پھر بھی سرکار کے صدقے قد ان سے نہیں چھینا جائے گا. یعنی قد یہ اس طرح کر کے وہ سارے کفار ہیں، یہود ہیں، نصارہ ہیں، ہندو ہیں، سکھ ہیں، یہ قد سرکار کے صدقے ان کو اتنا ملا ہوا ہے. تو اس بنیاد پر یعنی شرف انسانیت کی جو بھی بحث کی جائے، جس جہت سے بھی انسان کے معاملات کو ڈسکس کیا جائے، تو سب کو پلٹ کے مدینہ منورہ پہنچنا ہوگا اور رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات سے خیرات پانی ہوگی. اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو.